اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، حضرت امام مہدی کی شخصیت اور ان کے ظہور سے متعلق مسلمان جاننا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں بے پناہ تحقیقات بھی کی جاتی ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بے پناہ معلومات امت مسلمہ کے پاس پہنچائی گئی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے مروی جو اقوال ہیں ان کے ذریعے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی کی شخصیت اور قرب قیامت کے وقت کے حالات کس طرح سے ہوں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی آ کر مسلمانوں کی تمام جماعت کو اکٹھا کریں گے، یعنی تمام امت کو متفق کریں گے اور ان کے امام بن کر ظاہر ہوں گے، اور پھر اس دنیا میں سے دجال کا اور دجالی نظام کا خاتمہ کریں گے۔ اس لیے حضرت امام مہدی کو مکمل امت مسلمہ کی جانب سے ایک مسیحا اور ایک امام اور ایک مہدی کے تصور کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور مسلمان ان کی آمد کا ہر وقت انتظار بھی کر رہے ہیں۔ ایک عجیب و غریب واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ صرف مکہ مکرمہ ہی نہیں بلکہ حرم شریف کے اندر عین بیت اللہ کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا۔ خواتین و حضرات، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت امام مہدی کی شخصیت اس قدر متاثر کن ہے اور ان کا رتبہ بھی اس قدر بلند ہے کہ بہت سارے لوگ امامت کے چکر میں اور ڈھونگ کے چکر میں اور اپنا کاروبار چمکانے کے چکر میں امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کس قدر سنگین جرم ہے، وہ اپنے ایمان کے ساتھ کس قدر آگے جا کر کھیل رہے ہیں۔ نیز وہ حضرت امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں اور پھر بعد میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ایسا ہی دعویٰ مصر سے بیت اللہ میں آنے والے ایک فرد کی جانب سے کیا گیا۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی اور تمام مسلمان وہاں پر طواف میں اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے میں مشغول تھے۔ مسلمان اپنی عبادات جاری رکھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص نے عربی زبان میں اونچی اونچی چلانا شروع کر دیا۔ اس کو چلاتا ہوا دیکھ کر بیت اللہ کے ارد گرد تعینات گارڈز بھی متوجہ ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی بڑی تعداد، آپ جانتے ہیں کہ 27 رمضان المبارک کو بیت اللہ میں عوام کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، مسلمانوں کا ایک بڑی تعداد وہاں پر عمرہ اور طواف کرنے اور دعائیں کرنے اور رات کے قیام کے سلسلے میں موجود ہوتی ہے۔ نیز مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس آدمی کی جانب متوجہ ہونا شروع ہوئی۔ کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ یہ آدمی پاگل ہے، کچھ لوگوں نے اس کو مینٹل پیشنٹ قرار دے کر اگنور کیا، لیکن کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کی بات سننے کو ترجیح دی۔ وہ آدمی اونچی اونچی چلائے جا رہا تھا اور کہے جا رہا تھا کہ میں امام مہدی ہوں اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، میں ہی وہ امام مہدی ہوں جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ نیز یہ ڈھونگ اس شخص کی جانب سے اکیلے نہیں رچایا گیا، بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے خواتین کے ایک گروہ نے اس آدمی کو گھیرے میں لے لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ نیز یہ ایک منظم گروہ پیچھے سے ہی ایک سازش رچ کر آیا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو ورغلانا ہے اور کس طرح سے ان کے ایمان کے ساتھ کھیل کر ان کو وسوسے میں ڈال کر اس آدمی کی جھوٹی بیعت کروانی ہے اور امت مسلمہ کے ایمان کو تباہ کرنا ہے۔ لیکن یہ گروہ نہیں جانتا تھا کہ امت مسلمہ اس قدر احمق نہیں ہے، امت میں لوگ جو ہیں مسلمان اس قدر احمق نہیں ہے کہ کسی بھی ڈھونگی، کسی بھی فراڈی کے دعوے کو آنکھیں بند کر کے مان لیں گے، بلکہ حضرت امام مہدی کے متعلق بے پناہ نشانیاں جو ہیں امت مسلمہ کو دی گئی ہیں۔ ان کا ذکر بھی آگے جا کر کریں گے۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو خواتین و حضرات، بات ہو رہی تھی اس مصری آدمی کی۔ اس کے چیخنے چلانے کے بعد جب لوگوں کا ہجوم اس کے گرد اکٹھا ہوا اور ان خواتین نے اس کے ہاتھ پر جھوٹی بیعت کرنا شروع کر دی، تو خانہ کعبہ کے ارد گرد تعینات جو گارڈز ہیں وہ حرکت میں آئے۔ انہوں نے فوراً سے ان افراد کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور ان کو دھکیلتے ہوئے حرم شریف کی حدود سے باہر لے گئے اور ان کو وہاں سے دھکیل کر
پولیس اسٹیشن لے جایا گیا جو کہ نامعلوم مقام پر تھا اور کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کون سی ایگزیکٹ لوکیشن ہے جہاں پر اس گروہ کو لے جایا گیا۔ سعودی حکومت نے تحقیقات کی اور ان تحقیقات کے بعد اس تمام معاملے کو میڈیا پر سے اٹھا لیا گیا کیونکہ اس شخص کا دعویٰ اور اس کا ڈھونگ بالکل جھوٹا تھا۔ اگر اس کے دعوے کو پھیلایا جاتا اور اس کی بات کو میڈیا پر رکھا جاتا تو مزید لوگوں میں یہ شہ پیدا ہوتی کہ وہ جھوٹے نبوت کے دعوے یا جھوٹا امام مہدی ہونے کے دعوے کر سکتے تھے۔ تو حکمت کے تحت اس آدمی کو وہاں سے فوری طور پر ہٹا دیا گیا اور لازمی طور پر اس کو سعودی حکومت کے قوانین کے تحت قرار واقعی سزا دی جائے گی، لیکن اس کے بعد کی معلومات میڈیا پر نہیں آنے دی گئی۔ تو خواتین و حضرات، ایسے ڈھونگی اور فسادی اور فراڈیے آپ کی زندگی میں آتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیں گے کہ وہ کس طرح سے جھوٹے دعوے کرتے چلے جائیں گے، لیکن حضرت امام مہدی کی پہچان اور ان کی ذات کے متعلق بہت ساری نشانیاں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ ابھی وہ تمام نشانیاں کھول کر آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں تاکہ آپ سمجھ لیں اور ایسے کسی بھی ڈھونگی اور فراڈیے کی باتوں میں مت آئیں، اور آپ کے ایمان کے اوپر ذرا سا بھی ہلچل نہیں ہونی چاہیے کسی کی باتیں بھی سن کر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ خواتین و حضرات، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے والد حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے اور ان کی والدہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوں گے۔ ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث کی روایات میں معلوم ہوتا ہے، ایک روایت میں ابو اسحاق کہتے ہیں کہ علی نے اپنے صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میرا بیٹا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، سردار ہے۔ عنقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا اور اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر علی نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ تو خواتین و حضرات، اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ مزید روایات کو اگر ساتھ میں جوڑا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوں گی، اور ان کا حلیہ کس قسم کا ہوگا وہ بھی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ 7 برس تک وہ مسلمانوں کے اوپر برسر اقتدار رہیں گے اور اس پوری زمین کو، سرزمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت امام مہدی کے دور میں دجال جیسے فتنے کا خاتمہ کیا جائے گا اور مسلمانوں کے عروج کا جو دور ہے وہ دوبارہ سے لوٹ آئے گا اور مسلمان اس سرزمین میں عدل و انصاف قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ان تمام باتوں کو جان لینے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک روشن دور، اسلام کی تاریخ کا ایک مزید روشن دور اور روشن باب آنے والا ہے۔ وہ باب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اس سرزمین پر، اس دنیا پر آئیں گے اور ان کے دور حکومت میں تمام ایسے فتنوں کا اور اسلام دشمنوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا جنہوں نے آج اپنے ہاتھ مسلمانوں کے خون میں رنگ لیے ہیں، جنہوں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کاٹ ڈالا ہے اور مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا ہے۔ اسلامک سلیوشن چینل کی اس ویڈیو کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا، اس موضوع کے انتخاب کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی جھوٹا، ڈھونگی یا افرادیہ شخص اس قسم کا کوئی فضول دعویٰ کرے تو آپ کے ایمان کے اوپر ذرا سی بھی لرزش اور ہلچل نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے دعوے کرنے والے اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور ذہنی طور پر یہ لوگ بالکل بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے، اور ان کا علاج قوانین کے تحت ہونا چاہیے، اور ان کو اسلامی طور پر جو سزا ان کی بنتی ہے
وہ بالکل دی جانی چاہیے۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔